ہو جاتے ہیں تو ہمیں جانتے بوجھتے کن گناہوں سے بچنا ضروری ہے؟ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی برکت میں اللہ چھوٹے گناہ معاف فرمائے گا، تو اس کا ایک غلط مفہوم نہیں لینا۔ بعض جگہوں پر لوگ مفہوم مخالف اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں۔ غلط مفہوم، الٹا مفہوم نہیں لینا کہ چھوٹے گناہ کرنے کی آزادی ہے، نہیں۔ ذرا اس بارے میں حدیث کو سنی اچھی طرح سے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، بچو بچو چھوٹے گناہوں سے بچو، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی میں اترے اور وہاں اتر کے اب ان کو اپنا کچھ پکوان وغیرہ کرنا ہے، اور وہاں کوئی پہلے سے ان کے پاس لکڑیوں کا گٹھا موجود نہیں ہے، تو 4-5-10 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ ادھر سے کوئی لکڑی ملے تو تم لے آؤ، تم بھی لے آؤ، تم بھی لے آؤ۔ فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، ایک ایک آدمی جو ادھر منتقل ہو گیا تھا مختلف سمتوں میں، ہر کوئی ایک ایک کاڑی، ایک ایک لکڑی اٹھا کے لے کے آیا، یہاں تک کہ کچھ لکڑیاں جمع ہو گئیں، تو اب باقاعدہ انہوں نے چولہا جلایا، روٹیاں پکائیں، اور اپنا سارا انہوں نے جو کچھ پکوان کے لیے کام کرنا تھا وہ سارا کچھ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ مُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ، چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ جب اس کرنے والے کو پکڑ لیتے ہیں تو اسے ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہم چھوٹے سمجھ کر بار بار کرتے رہیں گے، زیادہ مقدار میں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ یہ بات اگر اتنی نہیں سمجھ میں آتی، قطرہ قطرہ ہی کیا ہوتا ہے؟ دریا ہوتا ہے۔ یہ بات تو مثال مشہور ہے نا، پتھر پتھر ہی مل کر ایک پہاڑ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اینٹ تو وہ اپنی جگہ ایک اینٹ ہے، لیکن ان کو ترتیب دینے کے بعد ہی، بہت ساری اینٹیں جمانے کے بعد ہی گھر بنتا ہے۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو ہم معمولی سمجھ کر بکثرت کرتے رہیں گے، بہت زیادہ کرتے رہیں گے، چاہے وہ داڑھی کا منڈانا ہو یا پھر اور سنتوں کا چھوڑنا ہو، دوسرے اور اس طرح۔ ارے کیا جی مولوی صاحب آپ بھی اتنا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے، یہ تو سنت ہی ہے نا، یہ فرض تھوڑی ہے، یہ رکن ہے کیا ہے؟ نہیں۔ اب ایسے موقع پر اس حدیث کو یاد کر لیں۔ اسی لیے ان گناہوں سے خوف کھانا چاہیے اور انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی طرح کیوں نہ ہوں جو اللہ کی قدر کو کما حقہ پہچانتے تھے اور ان چھوٹے گناہوں کو بہت بھاری سمجھتے تھے۔ چھوٹے گناہوں کو بھی کیا سمجھتے؟ بہت بھاری سمجھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے یہ؟ رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ صحابی ہے نا، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ تو آج سے کتنے سال پہلے؟ 1400 سال پہلے۔ سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بعد کی نسل، اپنے شاگردوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ سالوں کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم ایسے اعمال کرتے ہو، انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں بے شک تم ایسے عمل کرتے ہو کہ جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، مگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے سمجھتے تھے۔ صحابہ کا دور ختم نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، کچھ سال بیت چکے تھے، تو وہ اپنے بعد کی نسل اور اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم
ایسے عمل کرتے ہو کہ ان اعمال کو کرتے ہوئے تمہارے دل نہیں کانپتے, جسم لرزہ بر اندام نہیں ہوتے, ان گناہوں کو تم بال کی طرح باریک سمجھتے ہو, جبکہ انہی گناہوں کو ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے, بڑے خطرناک گناہوں میں سے سمجھتے تھے. اگر آج دیکھتے انس رضی اللہ تعالیٰ تو کیا کہتے؟ آج اگر ہم کو دیکھتے, کتنی مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے, لیکن گویا کہ کیا کہتے ہیں, کان پہ جو نہیں رینگری بولتے نا. کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا کبیرہ گناہ ہے, اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا, اپنا رحم و کرم نہیں فرمائے گا, اور اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا بلکہ دردناک عذاب دے گا. یہ 4 مسلم شریف کی حدیث میں. کتنے ہمارے لوگ کہتے ہیں ارے میں تو تکبر سے نہیں پہنتا نا جی. کون سا اس میں خسارہ ہے, کون سا ہمارا گھاٹا ہے اگر ہم کاٹ کے یا موڑ کے ترپائی کر لیں یا کسی درزی کو دے دیں, وہ اوپر کر کے دے دے گا اور ٹخنے سے اوپر پہنے, کون سی ہماری شان گھٹتی ہے, کون سی ہماری ناک پیر میں آ جاتی ہے. لیکن کتنا اس کو آسان سمجھ لیتے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن بطال نے کہا چھوٹے گناہ جب اصرار کے ساتھ بار بار زیادہ کیے جائیں تو وہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹے گناہ اصرار کے ساتھ زیادہ کیے جائیں تو وہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. اسد بن موسیٰ نے کتاب الزہد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بے شک آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے. سنیے ذرا غور سے, توجہ فرمائیں. آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے اور چھوٹے گناہوں کو بھول جاتا ہے. جب اللہ سے ملتا ہے تو وہ چھوٹے گناہ اسے گھیر لیتے ہیں. ایک دوسرا آدمی برائی کرتا ہے اور برابر ڈرتا رہتا ہے. ایک بھی برائی اس نے کی, اس سے ڈرا, استغفار کیا, توبہ کیا, اللہ سے معافیاں مانگتا رہا, یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے امن و امان سے ملتا ہے, اسے کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے. اللہ پہلے والے لوگوں میں سے ہم کو نہ بنائے, ان دوسرے والے لوگوں میں سے بنائے کہ اگر بھول کر بھی کبھی کوئی چھوٹی بھی غلطی ہو جائے, چھوٹا بھی گناہ ہو جائے, اللہ فوری طور پر معافی مانگنے اور نیکی کر لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں میرے بھائیوں کچھ باتیں تھیں. انشاءاللہ کل کے درس میں بڑے گناہ کیسے ہیں, کیا ہیں, ان کے بارے میں بات بتائی جائے گی. اور ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں, میزان کو ہلکا کرنے والے جو گناہ ہیں, ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات آئے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. محترم بھائیو, عزیز ساتھیو, وہ گناہ جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہم بڑے خسارے میں ہوں گے کہ نیکیوں کا جو ترازو ہے, نیکیوں کا جو پلڑا ہے, وہ ایک طرف ہلکا ہو جائے گا اور دوسری طرف گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس سلسلے میں ہم چھوٹے گناہوں کا ذکر کر چکے ہیں. جوالوں کو سائلنس کر لیں پلیز. ہم چھوٹے گناہوں کا ذکر کر چکے ہیں
اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ چھوٹے گناہ سمجھ کر ان کو غیر معمولی سمجھنا اور ان کے بارے میں غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہونا، چھوٹے ہی ہیں سمجھ کر بار بار کرنا، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی کہ جس طرح کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے والے لوگ اپنے لیے روٹی بنانے اور چولہا جلانے کے لیے ہر آدمی الگ الگ بکھر جاتا ہے، ایک ایک لکڑی جمع کرتا ہے، تو وہ لکڑیوں کا گٹھا بن کر وہ چولہا جلانے کے اور اپنے ضرورت کی چیزیں پکانے کے قابل جیسے ہو جاتا ہے، ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ سب اکٹھے ہو کر گناہ کرنے والے کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اور بعض ائمہ اکرام کے اقوال بھی آپ نے سنے ہیں کہ چھوٹے گناہ جب اصرار کے ساتھ بکثرت کیے جائیں تو یہی کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑے ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے گناہ کبیرہ، کبائر الذنوب، ان کے بارے میں کچھ جانکاری ہم حاصل کریں گے۔ مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ برائیوں کے پلڑے میں ان کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ جب برائیوں کے پلڑے میں ان کا وزن زیادہ ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے تو پھر ہمارا انجام برا ہو اور بڑے نقصان و خسارے میں پڑے۔ بڑا گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں تاکہ بڑا گناہ کسے کہا جاتا ہے جب یہ آپ اچھی طرح جانیں گے تو آپ بچنے کی بھی پوری طرح کوشش کر سکتے ہیں۔ ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر لعنت یا ناراضگی یا ویل کا معنی ہلاکت و بربادی، یا جہنم یا اللہ کا غصہ یا دنیا میں اس کی کوئی حد سزا سنائی گئی ہو، یہ سب بڑے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر ایک بار سن لیں، ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور شراب سے متعلق 10 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی، تب وہ کیا ہو گیا؟ کبیرہ گناہ ہو گیا، ہے نا؟ ایک مثال صرف میں دیا ہوں۔ ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر لعنت، نمبر 2 اللہ کی ناراضگی یا اللہ کا غصہ، نمبر 3 ویل ہلاکت و بربادی یا جہنم کی سزا سنائی گئی، یا پھر دنیا میں اس کی کوئی حد کا معنی یہاں پر کوئی مقرر سزا، جیسے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، زنا کرنے والے کو سنگسار کیا جائے، اس طرح کی جو حدیں مقرر ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ جس کے کرنے والے کے اوپر لعنت یا اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی اور غصہ یا ویل یا اس کے لیے جہنم کی دھمکی یا اس کے لیے حد سزا مقرر کی گئی ہو، ایسے گناہ کو کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ گناہ کبیرہ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ تمام تعریفوں میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف اور ان کا قول سب سے اچھا ہے، جسے انہوں نے المفہم میں ذکر کیا۔ ہر وہ گناہ جسے قرآن و سنت کی نص میں یا اجماع نے کبیرہ یا عظیم کہا، یا جس کے بارے میں سخت سزا یا جس پر حد نافذ ہونے کی خبر دی گئی یا جس پر سخت نکیر کی گئی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ تعریف میں وہ چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں جسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم گناہ یا کبیرہ گناہ کہا، چاہے اس کے بارے میں کوئی ویل دھمکی وغیرہ دی گئی یا نہ دی گئی، وہ خود اس کے اندر شامل ہے۔ جیسے
अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें खबर करूं, क्या तुम्हें बतलाऊं कि गुनाहों में, कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा क्या है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गुनाहों का जिक्र करते हैं, जैसे शिर्क है, जादू है, जिना है और कत्ल बिन नफ्स है। तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गुनाह के बारे में खुद से फरमाए या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला खुद फरमाए कि ये बहुत ही अजीम और बहुत ही कबीर और बहुत ही बड़ा गुनाह है, तो वो गुनाह है। और उसके अलावा जिन गुनाह करने वालों के ऊपर लानत या अल्लाह की नाराजगी और गुस्सा या वैल या जहन्नम की धमकी या उसकी कोई हद दुनिया में मुकर्रर की गई, इस तरह कुल मिलाकर हमारे पास अब 6 किस्में हुई या 6 शक्लें उसकी हुई। नंबर 1, जिसे खुद अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने कबीरा या अजीम गुनाह कहा। नंबर 2, जिसके करने वाले के ऊपर लानत की गई। नंबर 2, जिसके करने वाले के ऊपर अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह के गुस्से का इजहार किया गया। नंबर 4, जिसके करने वाले के लिए वैल, हलाकत और बर्बादी की खबर दी गई। और नंबर 5, जिसके करने वाले के लिए जहन्नम की धमकी दी गई। और नंबर 6, जिसके करने वाले के लिए दुनिया में कोई सजा मुकर्रर की गई। तो ये 6 शक्लें हैं गुनाह कबीरा की। अब जिनके ऊपर भी इन 6 में से कोई एक का इतलाक हो, उसको गुनाह कबीरा समझा जाएगा और गुनाह से बचना इंतहाई जरूरी है। एक मिसाल यहां पर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से पेश की गई, इन्न अअज़म अज़्ज़ुनूबि इंदल्लाह, ये मुसद्दरक हाकिम और बैहक़ी की रिवायत है, बेशक अल्लाह के पास गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि रजुलुन तज़व्वज इम्रअतन फलम्मा क़ज़ा हाजतहु मिन्हा तल्लक़हा व ज़हबा बिमहरिहा। एक आदमी ने किसी औरत से शादी की और जब उससे अपनी हाजत पूरी कर ली तो उसे तलाक दे दी और उसका महर भी दबा के रख लिया, ले लिया या दिया ही नहीं उसको। नंबर 2, वो आदमी या वो गुनाहों में सबसे बड़ा है रजुलन इस्तअमल रजुलन फज़हब बिउजरतिह, वो आदमी जिसने किसी आदमी को उजरत पे रखा, मजदूरी पे रखा और उसको उजरत और मजदूरी देने के बजाय खुद ही खा गया। तो मजदूर को मजदूरी ना देना यह भी किस में शुमार है, कबीरा गुनाहों में। और तीसरा, व आखर यक़्तुलु दाब्बतन अबसा, वो आदमी जिसने किसी जानवर को, किसी परिंदे को खाने के लिए नहीं, ऐसे ही दिल बहलाने के लिए और बेकार मशगले के तौर पर या निशानेबाजी के तौर पर किसी जानवर को कत्ल करे। देखें, गौर करें, बाज दफा हमारा निशाना सही बैठता है नहीं बैठता करके हम झाड़ों पे परिंदों को पत्थर से मारने की कोशिश करते हैं ना, ये भी क्या है, क्या है ये गुनाहों में बड़ा गुनाह अल्लाह के रसूल कह रहे हैं और कबीरा गुनाहों में इसको उलमा शुमार फरमा रहे हैं। तो इस तरह से बड़े गुनाह के बारे में ये दूसरा सबक था जो आपको बतलाया गया। अब आइए, परिंदा अगर कोई खाने की नीयत से शिकार नहीं करता, निशानाबाजी के लिए, खेल तमाशे के लिए, वक्त गुजारी के लिए करता है, तो यह कबीरा गुनाह है। अगर खाने के इरादे से शिकारी करे और उसको फिर पकड़े और खाए और अगर बिस्मिल्लाह कहकर जो उसके शराइत हैं शिकार करने के, उस तरह से शिकार करे, तो यहां यह बताया जा रहा है कि बेकार में जो आदमी कत्ल करता है किसी जानवर को, तो यह भी क्या है, कबीरा गुनाह है। तीसरा सबक है हमारा, नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल। कुछ ऐसे कबीरा गुनाह हैं जिन पर सख्त वईद आई है और उनका क्या इर्तिकाब करने वालों को डराया गया है और उनको मुहबितातुल आमाल, नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल के नाम से जाना जाता है। तो नेकियों को पूरी तरह चट कर जाने वाले,
برباد کرنے والے اعمال کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ شرک اور ردت. شرک تو معلوم ہے نا، اللہ عز و جل کی ذات یا اس کے اسماء و صفات یا اس کے افعال یا اس کے حقوق میں، یا دوسرے طریقے سے اگر سمجھانا ہے تو توحید الوہیت، توحید ربوبیت یا توحید اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور یہ تو رہا شرک. دوسرا ہے ردت، یعنی کوئی اسلام قبول کر کے پھر مرتد ہو جائے، یا کوئی مسلمان پیدائشی طور پر ہو لیکن ایسا کوئی زبان سے بات کہے یا کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے وہ مرتد شمار ہو. تو یہ ردت اور شرک یہ دونوں تمام نیکیوں کو بالکل صاف کر جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ کوئی اور عمل بھی ایسا ہے جو نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے. تو اس بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ شرک اور ردت کے علاوہ جن اعمال کے بارے میں ہم کو حدیثیں ملتی ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی کچھ اعمال برباد ہوں گے، تو وہ تنبیہ کے لیے اور ان گناہوں سے بچنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہیں. پوری طرح عمل برباد ہو جائے ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے کبیرہ گناہ عام ہے اور محبطات الاعمال، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال یہ خاص ہے. ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبطات الاعمال اور مفسدات بہت زیادہ ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کسی نیکی کے انجام دینے کو ہی بہت بڑی بات نہ سمجھے، بلکہ اس نیکی کو بچا کے رکھنے کے لیے کوئی ایسا گناہ کرنے سے بھی بچے جو ان نیکیوں کو خراب کرتے ہوں. یہ اصل میں بہت بڑی بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نیکی کر لینا یہی بڑی بات نہیں ہے، اس نیکی کو بچا کے رکھنا، کسی اور ایسے گناہ کے ہونے سے اپنے آپ کو بچانا جو ان نیکیوں کو برباد کرتے ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو ایسی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ یہ 10 برمیل ہیں پانی کے آپ کو بھرنا ہے، 10 برمیل پانی کے بھرنا ہے. کیسے بھرنا ہے؟ 100 میٹر گہرا جو کنواں ہے اس میں سے ڈول کے ذریعے پانی کھینچ کے بھرنا ہے. کوئی نل آ رہا یوں پیپ پکڑ کے کھڑے ہو گئے نہیں. کیسے؟ ڈول سے پانی کھینچ کے. لیکن وہ 10 کے 10 برمیل کو نیچے سوراخ ہے، آپ ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں بھرنے کا. تو پہلے کیا کرنا چاہیے آپ عقل مند آدمی کو؟ جی تو نیکیاں صرف کرنا ہی، محنت کر کے اچھے کام کر لینا ہی بہت بڑی بات نہیں ہے. ان نیکیوں کو بچا کے رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، وہ نیکیاں جن گناہوں سے ختم ہو جاتے ہیں ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں جیسے ابھی ہم نے کہا کہ سب سے اہم تو کیا ہے؟ شرک اور ردت. یہ دونوں ساری